یہ چند ایک واقعات ہیں، ایسے بہت سے واقعات تاریخ کے دامن میں محفوظ ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ الٹے اثرات کو بھی لوگ معجزہ ہی کہتے تھے، جس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمہ ایسے انداز اور ایسے الفاظ میں ان کی تعویلیں پیش کرتا تھا کہ یہ لوگ انہیں سچ مان لیتے تھے۔ پھر یہ کیا تھا؟ یہ غیرت خداوندی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نبوت کے ایک جھوٹے دعوے دار کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری میں کھڑا نہیں کر سکتا تھا۔ بعض اوقات ایک عام انسان بھی کوئی معجزہ کر گزرتا ہے، لیکن اس آدمی کے کردار اور اس کی فطرت کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس شخص کی روحانی قوت بیدار ہے، اس کے قابو میں ہے، اور قابو میں اس لیے کہ وہ شخص دیندار اور ایماندار ہے۔ مسلمہ تو تھا ہی کذاب، یعنی جھوٹ بولنے والا۔ جھوٹ ایک ایسی لعنت جو بنے بنے کام بھی بگاڑ دیتا ہے، اور وہ انسان اللہ کے حضور جو دعا کرتا ہے اس کا اثر الٹا ہوتا ہے۔ مسلمہ کی مقبولیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد اتنی بڑی کہ اس نے ایک لشکر تیار کر لیا۔ خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مسلمہ کی جنگی طاقت کی اطلاع ملی تو انہوں نے اس کے خلاف اعلان کیا۔ مسلمہ کی لڑائیاں 3 سالاروں سے ہوئی تھی، ایک تھے عکرمہ، دوسرے تھے شرجیل بن حسنہ، تیسرے خالد بن ولید۔ آخر شکست تو مسلمہ کو ہی تھی، لیکن اس کی جنگی طاقت کا یہ عالم تھا کہ اس نے تاریخ اسلام کے ان 3 نامور سپہ سالاروں کو حیران و پریشان کر دیا تھا۔ کئی ایسے مواقع ہیں جب پتہ چلتا تھا کہ فتح مسلمہ کی ہوگی۔ یہ لڑائی یہاں ایک الگ اور بڑی ولولہ انگیز داستان ہے، لیکن داستان کو اپنی داستان کی طرف لوٹتا ہے۔ بات سجا بنت حارث کی ہو رہی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اس حسین صحرا کے دماغ میں آئی کہ مسلمہ اس کے علاقے میں نبوت کا دعویٰ کر کے ایک لشکر جرار بھی تیار کر سکتا ہے، تو کیوں نہ وہ بھی نبوت کا دعویٰ کرے۔ اسے اپنے ان اوصاف کا پوری طرح احساس تھا جو لوگوں کے دل موہ لیا کرتے تھے۔ اس وقت اس عورت میں ابلیسی اوصاف کوٹ کوٹ بھرے جا چکے تھے۔ ایک روز اس نے اپنے قبیلے کو اکٹھا کیا اور اعلان کیا کہ گزشتہ رات خدا نے اسے نبوت عطا کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایک وحی سنا دی۔ وہ عیسائی مذہب کی عورت تھی، لیکن نبوت کے اس جھوٹے دعوے کے ساتھ ہی عیسائی مذہب ترک کر دیا۔ کیونکہ وہ حسین عورت تھی اس لیے لوگ اس سے متاثر ہو گئے۔ اس میں جو اوصاف تھے اور جو کشش تھی وہ پہلے بیان ہو چکی ہے۔ اس قبیلے کے سردار اس کے امیدوار بھی تھے۔ سب سے پہلے ان سرداروں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی۔ سب سے پہلے بنو تغلب نے اس کی نبوت کو تسلیم کیا، جس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے قبیلے کا ایک سردار جو سب سے زیادہ اسخ اور رسوخ والا تھا سجاہ کا گرویدہ ہو گیا۔ ایسا ہی ایک سردار ابن حبیرہ بنو تمیم کا تھا، وہ بھی سجاہ کا مرید ہو گیا۔ اس وقت کا معاشرہ قبیلوں میں منقسم تھا، قبیلوں پر سرداروں کا اثر و رسوخ تھا۔ ایک سردار جس طرف جاتا پورا قبیلہ اس کے پیچھے جاتا تھا۔ سجاہ نے سب سے پہلے قبیلوں کے سرداروں کو زیر اثر لیا، اور بہت تھوڑے سے عرصے میں کئی ایک قبیلوں نے اس کی نبوت کو تسلیم کر لیا، یہاں تک کہ بہت سے ایسے لوگ جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اسلام سے منحرف ہو کر سجاہ کے پیروکار بن گئے۔ سجاہ نے مسلمہ کی طرح ایک لشکر تیار کر لیا اور اس نے مدینے پر حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس کے اپنے ایک مشیر مالک بن نمیرہ نے اسے مدینہ پر حملے کرنے سے روک دیا اور ان قبیلوں سے نمٹنے کا مشورہ دیا جو اس کی نبوت کو تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ اس طرح سجاہ نے اچھی خاصی لڑائیاں لڑیں۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سجاہ کی سرکوبی کے لیے خالد بن ولید کو بھیجا۔ شرجیل بن حسنہ اور اکرمہ بن ابی جہل بھی ساتھ تھے۔ خالد بن ولید کو اطلاع ملی کہ ان کا مقابلہ ایک نہیں بلکہ 2 لشکروں کے ساتھ ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے پیش قدمی اس غرض سے روک لی کہ دشمن کی قوت کا اندازہ جاسوسوں سے کر لیا جائے۔ ادھر مسلمہ نے محسوس کیا کہ وہ شکست کھا جائے گا۔ اس نے سجاہ کو پیغام بھیجا کہ وہ اسے ملنا چاہتا ہے۔ وہ دراصل سجاہ کو اپنے ساتھ ملانا چاہتا تھا، اور اس کا یہ ارادہ تھا کہ سجاہ پر حاوی ہو کر اسے اپنے زیر اثر کر لے۔ وہ سجاہ کی نبوت کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ سجاہ نے مسلمہ کو ملاقات کے لیے اپنے ہاں بلا لیا۔